بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے ان نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جناب مولانا محمد سلیم الدین شمسی مثنوی مولانا روم سے اقتباس اور اس کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ عشق را ششکار نیست مقصد او جز کے جلب یار نیست لیک دعوت دادستل کردگار باقبول و ناقبول چکار۔ آج حضرت مولانا رومی واردات اور مکاشفات قلبی کا راز بیان فرما رہے ہیں کہ طالب صادق کی روحانی اور علمی تربیت شیخ کا کام نہیں، رب العالمین خود تربیت فرماتا ہے، اور طالب صادق کی طلب کے مطابق علوم و معارف شیخ کے قلب پر وارد فرماتا ہے۔ حضرت مولانا رومی طلب صادق کو دل کی زندگی سے تعبیر فرماتے ہیں۔ حسام الدین سے مخاطب ہیں کہ اے حسام الدین، اے حیات دل، قلب میں مثنوی کے چھٹے دفتر کی تحریر کا شوق موجود ہے۔ اے مخزن علم، یہ تیری کشش اور طلب صادق کا طفیل ہے۔ فرماتے ہیں یہ چھٹا دفتر مثنوی کی تکمیل کا پیش خیمہ ہے۔ اے خدا، 6 دفتروں کے ذریعے 6 جہت کو نور عطا کر دے تاکہ اس کا طواف وہ کرے جس کو طواف کا ذوق طالب ہو۔ اس گفتگو میں مثنوی کے 6 دفتروں کا اور اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ نے مثنوی کو 6 دفتروں میں تمام فرمایا ہے۔ 6 جہت سے مراد 6 لطائف ہے،
جو بعض کے نزدیک 6 اور بعض کے نزدیک 5 ہیں، اور حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 7 ہیں جن کو وہ 7 گوہروں سے تعبیر کرتے ہیں۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں عشق را با پنجو با ششکار نیست مقصد او جز کے جل بے یار نیست۔ عشق کو 5 اور 6 سے کیا واسطہ؟ یار کی توجہ کے سوا اس کا اور کوئی مقصد نہیں۔ حضرت مولانا رومی فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو نعمت ہم کو ملی ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم حقداروں کو پہنچا دیں۔ نیک دعوت وعدستن کردگار باقبول و ناقبول راچکار۔ لیکن اللہ نے دعوت دینے کا حکم دیا ہے، اس لیے داعی حق کو چاہیے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، اس کو اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ قرآن پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہا ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، دونوں باتیں ان کے حق میں برابر ہیں، وہ ایمان نہیں لانے کی۔ اس آیت میں آپ کو دعوت دینے سے روکا نہیں گیا، منکرین کی حالت محرومی کی خبر دی گئی ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی آپ برابر دعوت اسلام دیتے رہے۔ مثنوی میں راز و نیاز بیان کیے گئے ہیں، جو شخص رموز و اسرار کا منکر ہو وہ ہمارے کلام سے فیض یاب نہ ہوگا۔ مولانا فرما رہے ہیں لیکن کوئی قبول کرے یا نہ کرے، جو نعمت ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہے ہم دوسروں کو پہنچاتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت مما رزقناہم ينفقون کی تفسیر فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کے اندر جس طرح مال خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ ہے، اسی طرح قلبی فیوز اور انوار باطنی جو تعلق باللہ کی نسبت سے اللہ نے عطا فرمائے ہوں، مریدین اور طالبان حق کو عطا کرنا، اور نسبت باطنی اہل سلوک کو پہنچانا اور ان کو فیضیاب کرنا بھی مما رزقناہم ينفقون میں شامل ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا شفری تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کے عموم میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم نے ان کو جو انوار معرفت عطا فرمائے وہ ان کا طالبین پر افاضہ کرتے ہیں۔ حضرت مولانا رومی یہی بات ان لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں جو قلبی احوال اور اسرار و رموز کی دنیا سے باہر ہیں۔ مثال میں حضرت نوح کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک دعوت حق دیتے رہے، ایک شخص آپ کی دعوت پر تیار نہ ہوا، کسی نے لبیک نہ کہا، لیکن آپ برابر دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ چند آدمی آپ کی دعوت کو قبول کر سکے اور آپ کا پیغام حاصل کر سکے، لیکن آپ 950 برس تک دعوت دیتے رہے۔ نوح سب سال دعوت نمود دم بدم انکار قوم مشمی فضول۔ حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تک دعوت توحید دیتے رہے، مگر قوم کا انکار لمحے بلمحے بڑھتا ہی رہا۔
قوم کے انکار و تکذیب پر آپ اپنا فریضہ ترک نہ کر سکے، برابر 900 سال تک دعوت دیتے رہے۔ چنانچہ سورہ نوح میں ہے کہ بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اور اس وقت کی ساری انسانیت جو ابھی سرزمین عرب تک محدود تھی ہلاک ہو گئی۔ آپ کی کشتی میں سوار ایمان والے زندہ بچے، جن سے دوبارہ دنیا آباد ہوئی۔ فرماتے ہیں اللہ نے الگ الگ خدمتیں عطا کی ہیں، جو جس خدمت کے لائق ہے اس کو اس خدمت پر معمول کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی خدمت کا حق ادا کر سکے۔ ہر کسے را خدمت داد قضا در قرآن گوہر در قانون قضاء و قدر نے ہر ایک کو ایک خدمت عطا کی ہے اور ہر گوہر آزمائش میں مبتلا ہے۔ حضرت مولانا رومی کائنات کا تجزیہ فرما رہے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپس میں جنگ کر رہا ہے، یعنی حق و باطل کی جنگ تو ارباب عقل میں جاری ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جنگ میں مصروف ہے۔ تضاد اور باہمی اختلاف کا نام ہی کائنات ہے۔ اربع عناصر کائنات جسمانی کے اجزاء ترکیبی 4 ہیں، اور چاروں باہم ایک دوسرے کے ساتھ متصادم ہیں۔ یہی 4 ستون ہیں جن پر دنیا کی چھت قائم ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ ہر ستون دوسرے ستون کو توڑ رہا ہے۔ اس طرح دنیا کی بنا اذات پر ہے، ہر شے نفع اور نقصان کے لیے باہم جنگ کر رہی ہے۔ فوج لشکر ہائے احوال ہر یکے بادی گرے در جنگ کی۔ اپنے جسمانی احوال پر غور کر، ہر حال دوسرے حال سے مختلف ہے، اس طرح انسان کے اندر ایک جنگ جاری ہے۔ حضرت مولانا رومی سیر آفاقی اور سیر انفسی کی جانب توجہ مبذول کرا رہے ہیں کہ اللہ والے ستاروں کی سیر میں اللہ کی معرفت کی منزلیں طے کرتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے آفتاب و مہتاب سے اللہ کی قدرت اور حاکمیت کا یقین دلایا تھا۔ حضرت مولانا سیر انفسی کی دعوت دیتے ہیں، فرماتے ہیں مین گر دد خود چنی جنگے گراں پس کے مشغولی بجنگ انسان کے وجود میں جنگ جاری ہے، تو اپنے اندر دیکھ لے دوسروں کی جنگ میں کیوں مبتلا ہے۔ اگر تو اپنے اندر غور و فکر کرے تو دوسروں سے جنگ کرنا بھول جائے۔ یہ انسان کے جسم میں مثبت اور منفی اجزاء جمع ہیں جو ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں۔ منفی جز غالب آتا ہے تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اور مثبت پہلو غالب آتا ہے تو تندرست رہتا ہے۔ فرماتے ہیں تامگر زی جنگ حقت واخرد در جہاں نے صلح یک رنگت برد، تاکہ شاید اللہ تعالیٰ تجھے اس جنگ سے نجات دے دے اور تجھے صلح کے یک رنگ جہان میں پہنچا دے۔ انسان اگر جسم کے نظام پر غور کرے تو اس پر حیرت طاری ہو جائے، اور
اپنی پہچان کی روشنی میں عالم وحدت تک پہنچ جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنے وجود کو پہچان لیا، اپنی حقیقت سے آشنا ہو گیا، اس نے رب کو پہچان لیا۔ حضرت مولانا رومی کہیں سیر آفاقی کی طرف توجہ دلاتے ہیں، کہیں سیر انفسی کی۔ اس مقام پر سیر انفسی کی سیر کرا رہے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔